بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اب اس آیت کریمہ سے ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا ہے۔ پہلے نبی کے معنی کو سمجھ لیا کہ نبی کس ذات کو کہتے ہیں، اس کا مقام کیا ہے۔ اب آئیے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، نبی کا کام ہوتا ہے کہ رب الجلال سے احکامات، رشد و ہدایت لے کے آگے قوم تک پہنچانا، یہ ہر نبی کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا کام ہر نبی کو یہ سونپا گیا کہ جب احکامات خداوندی کو لوگوں تک پہنچا دو، پھر اس کے بعد امام الانبیاء کی خبر دینی ہے۔ نبی آخر الزمان، نبی ختم الرسل کی تم نے خبر دینی ہے، اعلان کرنا ہے کہ ہمارے بعد وہ شانوں والا نبی تشریف لائے گا کہ جس کے سر پہ رب الجلال نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ ہر نبی نے قوم کو رشد و ہدایت دی، پھر اس کے ساتھ امام الانبیاء کی تشریف آوری کی خبر بھی دی۔ یہ اعلانات ہوتے گئے۔ اب جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، رب الجلال نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اسرائیل کو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے سامنے تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی، اور فرمایا کہ خوشخبری دینے والا ہوں تمہیں رسول کی، اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور فرمایا کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی بتا دیا۔ ہر نبی نے اعلان کیا کہ امام الانبیاء آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اعلان کیا، پہلے یہ اعلان کیا کہ میں تمہارے سامنے اللہ کا رسول ہوں اور تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ساتھ ہی دوسری چیز کا ذکر کیا، فرمایا کہ میرے بعد امام الانبیاء تشریف لائیں گے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ اب قرآن میں اور قرآن سے قبل جتنی بھی آسمانی کتب ہے، ہر کتاب میں حضور کے اوصاف کا تذکرہ ہے، امام الانبیاء کے اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اگر حضور کے بعد، بلکہ روایت سنیے یہیں پہ، پھر اس کے بعد آگے بات کو چلاؤں گا۔ تفسیر صراط الجنان اور تفسیر خازن میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا روح اللہ، کیا ہمارے بعد اور کوئی امت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اب یہ سوال، یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بعد بھی کوئی امت ہوگی؟ فرمایا ہاں، جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ اب جو بات میں نے پہلے ذکر کی تھی کہ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے حضور کے آنے کی بشارت دی، خبر دی۔ اب جس نبی کی خبریں انبیاء دیتے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بھی تصدیق کرا لی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے بعد کیا کوئی اور امت آئے گی؟
فرمایا ہاں آئے گی جناب احمد مصطفیٰ کی، اگر حضور کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا بھی ذکر کرتے۔ آسمانی کتب میں ہر جگہ پہ امام الانبیاء کی ذات کا نام موجود ہے کہ نبی آخر الزمان ختم نبوت کا جو تاج ہے حضور نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ سجایا ہے۔ اگر حضور کے علاوہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا تو ان کتب میں اس نبی کا ذکر ہوتا، مگر اور نبی کا ذکر نہ ہوا کیونکہ کوئی اور نبی آنا ہی نہیں تھا اور رب کو بھی منظور نہ تھا، اس لیے تمام آسمانی کتب میں حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ذکر کیا گیا، حضور کے اوصاف کا ذکر کیا گیا، اور حضور کی جب تشریف آوری ہوئی تو حضور نے اعلان کر دیا لوگوں جس نبی کا تم ذکر سنتے آئے تھے کہ امام الانبیاء آئیں گے، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے نبی آخر الزمان کی خبر دی، لوگوں سن لو وہ نبی میں محمد آ گیا ہوں۔ فرمایا کہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں ہی وہ آخری نبی ہوں، اور فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کہ جس نبی آخر زمان کی فرمایا کہ تم خبریں سنتے آئے تھے، فرمایا میں وہ محمد تشریف لے آیا ہوں، اب فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔